never allow even one single liter of oil that passes through the Strait of Hormuz for the benefit of the United States, the Zionists and their partners. ناظرین، ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ ایران کی مزاحمت دیکھ کر پوری دنیا حیران ہے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی تمام تر فوجی برتری کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے۔ ایک طرف وہ امریکہ ہے جو ابھی تک دنیا کی واحد سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور دوسری طرف ایران کی وہ مزاحمت ہے جس نے واشنگٹن کو گھٹنوں پر آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایران کے ہاتھوں امریکہ اور اسرائیل کو اتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کہ بیک ڈور چینلز کے ذریعے امریکہ بار بار ایران سے جنگ بندی کی بھیک مانگ رہا ہے تاکہ اسے فیس سیونگ مل سکے، اور وہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر خوشیاں مناتے اور شادیانے بجاتے ہوئے جنگ سے باہر نکل جائے۔ ایرانی ٹاپ جنرل نے بھی انکشاف کیا ہے کہ امریکہ منگل سے جنگ بندی کے لیے منتیں کر رہا ہے۔ یہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ عالمی سیاست کے بدلتے ہوئے رخ کا اعلان ہے۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اب وہ دفاعی موڈ سے نکل کر کاؤنٹر آفینسو موڈ میں آ چکا ہے، اور اب جنگ تہران کے شرائط پر رکے گی۔ عراق کے ساحلوں کے قریب ایرانی بحریہ نے 2 آئل ٹینکرز کو نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ تباہ کر دیا۔ ایران کے اس حملے نے عالمی معیشت کی شارک یعنی تیل کی سپلائی لائن کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور یہی وجہ ہے ایک بار پھر عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں۔ کروڈ آئل $100 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ عراقی بندرگاہ کے قریب ہونے والا یہ حملہ ایک واضح پیغام ہے کہ خلیج فارس میں اب کسی کا بھی مفاد محفوظ نہیں۔ اگرچہ امریکہ اب ایران کی بندرگاہوں کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن تہران کا جواب اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ ایرانی نیول چیف ریئر ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے آبنائے ہرمز پر اپنی خود مختاری کا جھنڈا گاڑتے ہوئے صاف کہہ دیا، اگر اس راستے کو استعمال کرنا ہے اور یہاں سے گزرنا ہے تو اجازت ایران سے لینا ہوگی۔ ایران کی جانب سے 2 جہازوں کو روکنا اور 2 کو تباہ کرنا ان تمام ممالک کے لیے ایک وارننگ ہے جو مغربی طاقتوں کے کھوکھلے تحفظ کے داموں پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جنگ بندی کی پیشکش کرنے والوں کو بتا دیا کہ کن شرائط پر بات چیت اور مذاکرات ممکن ہے، یعنی جب تک عالمی قوتیں ضمانت نہیں دیتی اس وقت تک ایران مذاکرات پر کوئی بات نہیں کرے گا۔ اس وقت $1 ملین سوال یہ ہے، کیا امریکہ ایران کی بندرگاہوں پر حملے کی ہمت کرے گا یا پھر اسے تہران کی کڑی شرائط مان کر پسپائی اختیار کرنی پڑے گی؟ ناظرین، ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شروع کی گئی جنگ نے خطے میں کشیدگی کو شدید بڑھا دیا۔ ایران کا موقف اب واضح ہے، جنگ تم نے شروع کی مگر اسے ختم ہم اپنی شرائط پر کریں گے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ کی شہادت اور ان کے جانشین آیت اللہ مجتبی خامنئی کے منصب سنبھالنے کے بعد یہ تاثر مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ شہید رہبر اعلیٰ کی حکمت عملی اور اسٹریٹجک تسلسل پوری شدت کے ساتھ جاری رہے گا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کئی مواقع پر یہ موقف ظاہر کر چکے ہیں کہ آنے والے 25 برسوں میں خطے میں اسرائیل کا وجود نظر نہیں آ رہا۔ اسی تصور کو موجودہ جنگی حکمت عملی کا مرکزی نقطہ سمجھا جا رہا ہے، اور موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اسی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس جنگ میں ابھی تک دیکھا جائے تو امریکہ اور اسرائیل کو شکست کا سامنا ہے، کیونکہ نہ تو امریکہ ایران میں رجیم چینج کر سکا اور نہ اس کے جوہری پروگرام کو روک سکا، نہ اس کے میزائل پروگرام کو تباہ کر سکا، بلکہ حملے اور خامنئی کی شہادت کے بعد ایران کی حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط دکھائی دیتی ہے۔ ایران نے پہلے مرحلے میں امریکی دفاعی نظام کو ناکارہ بنا کر اپنی کارروائیوں کے لیے راہ ہموار کر دی، اور یہ مرحلہ کافی حد تک کامیابی سے طے کر چکا ہے۔ سب سے دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جس USS ابراہم لنکن کو امریکہ بڑے غرور و تکبر کے ساتھ ایرانی سرحد کے پاس لایا تھا، وہ ایرانی میزائلوں کے خوف سے ایران کی سمندری حدود سے 1000 کلومیٹر دور بحیرہ ہند میں مفروری کاٹ رہا ہے۔ ابھی تک کی جنگ کی ایک اور مزیدار بات یہ ہے کہ اسرائیل یا امریکہ ابھی تک کوئی ایک بھی ایئر سٹرائک ایسی نہیں کر سکے جس کے لیے ان کے لڑاکا طیاروں کو ایرانی حدود میں داخل ہونا پڑا ہو۔ اس کی وجہ قطر میں ایران کی جانب سے گرائے جانے والے F-35 لڑاکا طیارے بنے ہیں۔ ایران نے شروع میں ہی جو لڑاکا طیارے گرائے تھے اس نے امریکیوں پر ایسی ہیبت طاری کی کہ وہ اپنے طیارے ایران لے جانے کا رسک نہیں لے رہے۔ اب امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کھلوانے کی بڑکیں ماری جا رہی ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے آبنائے ہرمز کھلوائیں گے؟ کیونکہ اس کے لیے امریکی افواج کو ایرانی حدود کے قریب آنا پڑے گا، اور وہ فی الحال اس قسم کا رسک لینے کے موڈ میں دکھائی نہیں دے رہے۔ امریکی میڈیا میں ایک اور دعویٰ گردش کر رہا ہے کہ امریکہ کا تیسرا بحری بیڑا چل پڑا ہے، بس اس کے پہنچنے کی دیر ہے۔ جو ہی وہ آئے گا آبنائے ہرمز کھل جائے گی اور ہر طرف تیل کی نہریں
پھر سے بہنا شروع ہو جائیں گی، مگر تیسرا بحری بیڑا ابھی امریکی حدود سے نکلا بھی نہیں تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو فون گھما دیا، جس میں 1 گھنٹے تک جنگ بندی کے معاملات پر بات چیت کی جاتی رہی۔ جنگ کے 8 دن بعد ہی پوٹن کو فون کر کے جنگ بندی کی بات کرنا تو امریکیوں کی ناک کٹنے جیسا ہے۔ اب ایران نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ منگل سے نہ صرف امریکہ بلکہ روس، چین، فرانس سمیت کئی ملکوں نے جنگ بندی کے لیے رابطہ کیا ہے، لیکن ایرانی قیادت چاہتی ہے کہ ذرا مزید امریکیوں کے کسبل نکل جائیں تاکہ وہ دوبارہ بپھرے ہاتھی کی طرح حملہ آور ہونے سے پہلے 100 بار سوچے۔ قصہ مختصر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایران پر حملہ امریکیوں کے گلے پڑ گیا ہے اور وہ اب جلد از جلد اس جنگ سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں۔ دراصل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ میں ایک تیر سے کئی شکار کرنے کا خواب لے کر اترے تھے۔ مثلاً فتح کی صورت میں ان کا پہلا شکار یہ ہوتا کہ مزاحمتی ایران ختم ہو جاتا اور اسرائیل مشرق وسطیٰ کی واحد طاقت بن کر خطے پر مسلط ہو جاتا۔ دوسرا شکار یہ کہ روس بحیرہ کیسپین والی جانب سے غیر محفوظ ہو جاتا اور یوں سے یوکرین میں جھکنا پڑتا۔ ٹرمپ کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ چین کو تیل کی بوند بوند کے لیے ترسایا جائے تاکہ اس کی معیشت بیٹھ جائے اور اقتصادی ترقی کا عمل رک جائے۔ چوتھا مقصد یہ بھی تھا کہ اسرائیل کو آزاد ایران میں اڈے فراہم کر کے پاکستان کو بھی گھیر لیا جاتا اور یوں اسلامک بم کو سیونی بم بنا کر اسرائیل منتقل کر دیا جاتا۔ یہ ہے وہ کھیل جو بگڑا ہے۔ اگر جنگ بندی کی جانب واقعی کوئی پیش رفت ہو جاتی ہے تو اندازہ لگانا دشوار نہیں کہ ایران کی ممکنہ فتح کس قدر غیر معمولی ہوگی۔ اگر آسان لفظوں میں اس ساری صورتحال کا تجزیہ کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی بساط پر بچھائی گئی امریکی چال خود واشنگٹن کے لیے گلے کا پھندا بن چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جس گریٹر اسرائیل کا خواب لے کر میدان میں اترے تھے، وہ ایران کی فولادی مزاحمت اور ابنائے حرمز کی لہروں میں ڈوبتا دکھائی دے رہا ہے۔ USS ابراہم لنکن کا 1000 کلومیٹر دور مفرور ہونا اور وائٹ ہاؤس کا روسی صدر کو فون کر کے فیس سیمنگ مانگنا اس بات کا اعتراف ہے کہ تہران نے صرف جنگ نہیں لڑی بلکہ عالمی نظام کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ رجیم چینج کے پرانے امریکی فارمولے اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں۔ اگر آج امریکہ روس اور چین کے ذریعے جنگ بندی کی بھیک مانگ رہا ہے تو یہ صرف ایک ملک کی نہیں بلکہ پورے مزاحمتی بلاک کی فتح ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے 4 بڑے اہداف یعنی ایران کا خاتمہ، روس کی ناکہ بندی، چین کی معاشی تباہی اور پاکستان کا گراؤ سب کے سب ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں۔ ایران نے اپنی شرائط میز پر رکھ دی ہیں۔ اب فیصلہ وائٹ ہاؤس کو کرنا ہے کہ وہ عزت بچا کر نکلنا چاہتا ہے یا اپنی رہی سہی ساکھ بھی خلیج فارس کی لہروں کی نظر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان، ایران سمیت پوری اسلامی دنیا کی حفاظت فرمائے اور غاصب قوتوں کو نیست و نابود کر دے۔ پاکستان زندہ باد۔